بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر تراز گوندل۔ ایک تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے، دوسرا بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک ٹائملی اور تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے۔ آج دن 1 بجے تقریباً ISPR جو افواج پاکستان کا شعبہ تعلقات عامہ ہے، ان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا جاتا ہے، اور اس بیان کا لب لباب یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو سابق DG ISI ہیں، ان کو اس سلسلے میں 14 سال کی قید بامشقت سنا دی گئی ہے۔ میں اس اعلامیے کا ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بتایا گیا جی 4 الزامات ان کے اوپر تھے، اور چاروں الزامات ثابت ہونے کے بعد ان کو 14 سال قید بامشقت کی جو سزا ہے وہ سنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی جو 14 سال قید کی سزا کا باضابطہ نفاذ ہے وہ 11 دسمبر 2025 یعنی آج سے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ کون کون سے 4 الزامات تھے جی؟ پہلا الزام یہ ہے ملزم پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ثابت ہو گیا ہے۔ نمبر 2 جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور ریاستی سلامتی کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ نمبر 3 اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال کا الزام بھی ثابت ہو گیا ہے۔ نمبر 4 کے اوپر بتایا گیا ہے کہ جی افراد کو غلط طور پر مالی نقصان پہنچانے کا الزام ثابت ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک سوسائٹی کا کیس تھا جس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک انسٹرکشنز دی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ انیشیٹ ہوا۔ تو اب اس حوالے سے آج بتایا گیا ہے خود جو ISPR کی جانب سے کہ فوجی عدالت کے اندر جو ٹرائل ہے وہ 12 اگست 2024 کو شروع ہوا تھا۔ سو اس طرح سے 15 مہینے تک فوجی عدالت کے اندر ان کے خلاف 4 سنگین الزامات کے اوپر ٹرائل کیا گیا، اور اس ٹرائل کے بعد بتایا گیا ہے کہ جی فوجی عدالت نے تمام قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کی، اور اس سلسلے میں جو جنرل فیض حمید ہیں ان کو اپنی مرضی کی جو دفاعی ٹیم ہے اس کا پورا حق دیا گیا۔ یہاں تک تو ہو گئی ایک بات، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ سزا یافتہ ملزم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق حاصل ہے۔ اصل بات یہاں تک ہے، اور جیسے ہی یہ خبر آئی اور اس خبر کے بعد پاکستان کی تمام ٹی وی سکرینز کے اوپر اس سے کوئی بڑی خبر ہو نہیں سکتی تھی، سو یہ خبر ہر طرف بریکنگ نیوز کے طور کے اوپر ٹریٹ کی گئی اور اس کے اوپر ٹرانسمیشنز ہوئیں۔ میں آپ کے سامنے جو امپورٹنٹ چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ اس ISPR کے اعلامیے کا آخری پیراگراف ہے، جس کے اوپر شاید اتنی تفصیل کے ساتھ بات نہیں ہو رہی۔ وہ کیا ہے؟ آخری لائن ہے جی involvement of convict in fomenting vested political agitation and instability in cohorts with political elements and in certain other matters is separately being dealt with۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی آپ نے جو 4 الزامات کی بات کی، ان 4 الزامات میں تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب ان کو سزا سنا دی گئی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آخری لائن کا جو اعلامیہ ہے وہ اس کا لب لباب کیا ہے، میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے آپ کے سامنے رکھوں تو لکھا گیا ہے جی ملزم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ فل سٹاپ لگ گیا ہے، کیس ختم ہو گیا ہے، جنرل فیض کو سزا سنائی جانی تھی، سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ وہ امپورٹنٹ میٹر ہے جس کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ میں ذرا اس سے واپس آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں جو پچھلے ہفتے میں DG ISPR کی راولپنڈی میں پریس کانفرنس تھی، چونکہ خاکسار بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھا، میں نے وہ پریس کانفرنس کور کی۔ اس پریس کانفرنس میں سوالات ہوئے، ایک سوال بنیادی طور پہ ہوا کہ جو سویلین عدالتیں ہیں یا سول کورٹس ہیں ان میں 9 مئی کے اور یہ سزا ایک ڈیٹرس ہے، اس قسم کا ایک سوال تھا۔ تو DG ISPR نے اس حوالے سے کہا کہ دیکھیے 9 مئی سے جڑے ہوئے جتنے کیس فوجی عدالتوں میں آئے ہم نے تو وہ نمٹا دیے، لیکن انہوں نے ایک آگے جملہ کہا جس جملے کے اوپر ہم دوستوں نے وہاں پر بات بھی کی، اور ہم نے کہا اصل خبر اس میں ہے۔ وہ کیا تھا؟ ان کا کہ ہمارے پاس جنرل فیض حمید والا کیس ہے اور اس سے جڑا ہوا ایک یا کوئی اور کیس، اس قسم کا انہوں نے کہا کہ اس سے جڑا ہوا، وہ جو جڑا ہوا ہے وہ یہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے جی سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کی، سیاسی افراتفری پھیلائی، اور جو عدم استحکام کے معاملات ہیں ان کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی اس کہنے کا مطلب یہ ہوا
کہ اب یہ معاملہ اپنے انجام تک نہیں پہنچا. اب اس ساری چیز کو لے کر ایک بات ہے کہ فیصل وابڈا درست ثابت ہوئے. فیصل وابڈا نے آج سے 2 دن قبل جو ہے وہ وسیم بادامی کے شو میں کہا تھا کہ جنرل فیض حمید کا فیصلہ ٹھوک بجا کر آئے گا. میں چاہتا ہوں کہ 14 سال کی قید تو ہو, اور پھر 14 سال کی قید ہی ہوئی. اور اب اس بارے میں ایک بات اور ہے, یہ جو گٹھ جوڑ اور دیگر نمٹانے والے معاملات ہیں جو میں آپ کے سامنے تبصرہ کر رہا ہوں, یا میری جو رائے ہے, یہی ایک اور سینئر صحافی خرم حسین نے لکھا, the last para is critical and ominous. It could point towards using Faiz Hamid's testimony to convict Imran Khan on charges of conspiring to incite mutiny within the armed forces. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل پیرا یہ ہے جس میں جو فیض حمید ہیں ان کی گواہی کو بنیاد بنا کر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ایک فوجی ٹرائل بھی ہو سکتا ہے یا کورٹ مارشل کے حوالے سے. اب آج فیصل وابڈا کیا کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے جی اب کلیئر ہو چکا, پاکستان سے بڑا کوئی نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, بہت خوش آئین اور زبردست فیصلہ آیا ہے. اور عطا تارڑ کہہ رہے تھے جی شفاف ٹرائل کے بعد فیض حمید کو سزا سنائی گئی, ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں ملوث ہونا سنگین جرم تھا. 9 مئی کی چیزوں میں فیض حمید پی ٹی آئی کے ایڈوائزر تھے, انہوں نے ٹاپ سٹی کیس میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, لیکن جسٹس ہیز بین سروڈ. اب عطا تارڑ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو اس اعلامیہ کی آخری بات ہے, لیکن آج کا سب سے جو اہم بیان ہے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ ہے. اور خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا آئی ایس پی آر کے اعلامیے کے ساتھ, اور اس میں انہوں نے کیا لکھا, انہوں نے لکھا جناب کہ قوم برسوں سوری معذرت چاہتا ہوں, طبیعت آپ کو پتہ ہے کل پرسوں سے تھوڑی ناساز ہے. انہوں نے کہا جی قوم برسوں فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی. اللہ ہمیں معاف کرے, طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے. خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے, آمین. اس کے ساتھ انہوں نے آئی ایس پی آر کا اعلامیہ شیئر کیا. اب کہنے کا مطلب ہے کہ وزیر دفاع جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ صرف فیض حمید کو سزا ملے گی, جس کے متعلق فیصل وابڈا کہہ رہے ہیں جی فیض حمید کے تانے بانے عمران خان سے ملتے ہیں, فیض حمید کی سزا ابتدا ہے, سب کا احتساب ہوگا, ادارے نے اپنے بندے کو نہیں بخشا تو باقی کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اس کے بعد ان کا کہ یہ ساری باتیں 9 مئی کی سہولت کاری اور ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. اب جو اس امپورٹنٹ بات ہے, جب وزیر دفاع نام لے رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ جنرل باجوہ کا, تو کیا جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی چیزیں ہوں گی, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر ایک اور سوال کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا دن ہے, تو کیا جنرل فیض پہلے جنرل ہیں جن کو سزا سنائی گئی ہے؟ نہیں, اس سے پہلے بھی جنرلوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں. کیا جنرل پہلے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جن کو سزا سنائی گئی؟ نہیں, اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل آصف درانی جو ہے ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا تھا, انہیں بھی سزا ہوئی تھی, اور ضابطہ فوجداری کے خلاف ورزی پر انہیں عمر قید کی سزا ہوئی تھی. اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کے اس اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید کو اپیل کا حق حاصل ہے, چونکہ جو کورٹ مارشل ہے اس کی اپیل کا حق آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے جہاں تک میری معلومات ہیں, اور اس کے بعد ہائی کورٹ اور دیگر معاملات آئیں گے یا سپریم کورٹ. تو سوال یہ ہے کہ کیا جنرل فیض حمید جنرل عاصم منیر کے سامنے, فیلڈ مارشل کے سامنے اپنی اپیل دائر کریں گے, اور اگر وہ اپیل دائر کرتے ہیں تو کیا ان کی اپیل کو انٹرٹین کیا جاتا ہے یا نہیں انٹرٹین کیا جاتا ہے؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. تو آج کی سزا آنے والے دنوں کے اندر بہت کچھ سامنے لائے گی اور بہت کچھ تبدیل ہوگا, شاید اسی لیے آج یہ فیصلہ اناؤنس کیا گیا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس, اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.